ہمارے شبے کا ازالہ ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے، کسی نے بھیجا ہے اور عام سی بات ہے لیکن شاید بہت امپورٹنٹ بھی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ہمیں اللہ پر یقین کامل ہے، یعنی اللہ جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہی ہوتا ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ بات ہے کہ جو اللہ پاک چاہیں گے وہی ہوگا، تو پھر ہم اپنی زندگی کے راستوں کو بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ تعویذوں سے، وظیفوں سے، چلوں سے، مختلف دعاؤں سے، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی اتنے پڑھنے پڑھانے کی چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کریں اور امیر ہو جائیں، اور وہ کریں تو شادی ہو جائے، اور تو جب انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ شادیاں تو طے ہو جاتی ہیں، جوڑے تو اللہ پاک بناتے ہیں، تو جب جوڑے وہاں سے بن کے آتے ہیں اور وقت بھی مقرر ہوتا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ تو یہ انہوں نے کافی تفصیل سے نہیں نا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، جی تبھی تو ہم یہ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اچھا اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں جی تو پھر بھاگ دوڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جی کیونکہ اس پر مطلع تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ جی اللہ یہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہاں چاہتے ہیں، یہاں چاہتے ہیں، 4 لڑکیاں ہمارے سامنے ہیں، جی 4 خاندانوں کی لڑکیاں ہمارے سامنے، اب ہمیں تو پتہ نہیں اللہ اس میں سے کون سی چاہتے ہیں۔ جی تو اب ہمارا کام یہ کہ اب ہم چاروں جگہ پہ رشتے بھیجیں جی تو جہاں اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ وہاں ہو جائے گا۔ اس لیے تو ہم یہ ساری بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے کیا ہے اس پر ہم مطلع نہیں ہیں، تبھی ہم راستے بدلتے ہیں، ایک راستہ بدلتے ہیں، اپنی مالدار بننے کے لیے نہیں ہو پاتے تو دوسرا بدلتے، پھر تیسرا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ دوسرا راستہ چاہتے ہوں۔ تو عدم اطلاع کی وجہ سے تو ساری بھاگ دوڑ ہے، اچھا لہٰذا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ یار اللہ جو چاہتے وہ ہو جائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تقدیر کا معاملہ مرنے کے بعد کا ہے، تقدیر کا معاملہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، آپ تقدیر کے فیصلوں پر اپنی زندگی کو جو ہے وہ نہیں موڑیں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، آپ نے پھل کھا لیا، تو دنیا میں آنے کے بعد آپ 350 سال روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وفات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت آدم سے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ بابا جان آپ نے کیا کیا، اچھی بھلی جنت میں زندگی گزر رہی تھی، ہم بھی جنت میں رہتے، خام خواہ آپ نے وہ پھل کھایا، آپ کی اس خطا کی وجہ سے ہم سارے زمین پہ آ گئے، اور زمین میں جو مشقتیں اٹھائی ہم نے اپنی امتوں کی طرف سے، یہ مشقتیں آپ وہ نہ کرتے تو ہمیں یہ مصیبت نہ پڑتی۔ یہ انہوں نے وہاں عالم آخرت میں بات کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بابا آدم نے کہا کہ بتاؤ کہ جس چیز کا فیصلہ اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے کر کے رکھ لیا تھا کہ یہ ہوگا، تو میری کیا مجال میں اس کے خلاف کرتا؟ تو اللہ نے تقدیر میں لکھ ہی دیا تھا کہ میں نے پھل کھانا ہی ہے اور زمین پہ اترنا ہی ہے، تو میری کیا مجال کہ میں اللہ کے لکھے کے خلاف کر پاتا؟ تو یہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بابا آدم نے لاجواب کر دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کا حوالہ زندگی میں ہم نہیں دے سکتے، زندگی کے بعد کے معاملات ہیں یہ، تو زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں وہی کرنا ہے جو حکم ہے کہ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، کہ نبی کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ یہ اپنے اسباب مہیا کریں کسی کام کے کرنے کے، پھر اللہ پر توکل کریں کہ اللہ اس اسباب کا نتیجہ ظاہر کریں گے۔ آپ کھیتی کے اندر بیج ڈالیں، اب اللہ پر نتیجہ چھوڑ دیں کہ اب یہ فصل ہوگی۔ آپ میاں بیوی کا ملاپ کریں، اب اللہ پر چھوڑ دیں کہ اولاد پیدا ہوگی۔ تو گویا کہ یہ اسباب اختیار کرنا آپ کا کام ہے، آپ گویا کہ علاج کرنے کے پابند ہیں، شفا پانے کے پابند نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارا کام علاج کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں صحت مند ہونا ہماری ذمہ داری نہیں، کیونکہ صحت و شفا ہوتا ہے نا اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے جو ہے دنیا کے اندر یہ تشدد جو افعال کا یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کے منشا کی پتہ نہیں ہے، لہذا، اور دوسرا کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شریع فطر کے مطابق زندگی کے جو اسباب اختیار آپ کرتے رہیں، اللہ اس کے نتائج ظاہر کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں جو یہ اگر لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے بیمار ہوگا، تو اللہ نے یہ بھی لکھا کہ فلاں دوا سے ٹھیک بھی ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے اسباب بھی ساتھ لکھے،
اسی طریقے سے اللہ نے اگر یہ لکھا کہ اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا تو اس تقدیر میں یہ بھی لکھا کہ اتنے مہینے بعد طلاق بھی ہو جائے گی. اچھا تو طلاق ہونا بھی تقدیر ہی کے اندر موجود ہوتا ہے. جی ہاں پھر طلاق کے بعد ایک اور لڑکی سے شادی ہوگی تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, پھر اس سے بھی انبن ہو کر طلاق ہو, وہ بھی تقدیر کے فیصلے ہیں. تو اس ساری زندگی جو اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے, اور اپنے وقت پر انسان کے اپنے افعال و اعمال کے نتیجے میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. بہت خوب. ایسے ہی ہے کہ جیسا ہم مانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے, جی بالکل, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر سے کام پہ ہی نہ جائیں. بالکل یہی ہے نا؟ ہاں, اسباب اختیار کرنا ہمارا کام. جی. اب اللہ ہماری تقدیر کا رزق ہمیں اتار دیں گے. اللہ سے اپنی تقدیر میں برکت مانگنا, یہ اس کی دعا جائز ہے. بالکل بالکل برکت کی دعا ہر جگہ کرتا ہے.